بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں نیک اعمال کرنے میں مصروف ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نوبت آئی تو حق و باطل کے درمیان پہلی یادگار جنگ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر دوسری جنگ احد کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت شریک بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ بالخصوص غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ اب اس نازک ترین صورتحال میں مٹھی بھر چند افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، انہی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بہت چوٹیں کھائیں، تلواروں اور تیروں کے بہت سے زخم لگے، لیکن ان کی بہادری اور ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ پائے استقامت میں ذرا برابر لغزش نہیں آئی، اور پھر جنگ کے اختتام پر جب میدان جنگ سے نکلے تو کیفیت یہ تھی کہ جسم کے مختلف مقامات پر 20 سے زیادہ کاری زخم لگے ہوئے تھے۔ بدر اور پھر احد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و جرأت کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دمت الجندل کی جانب لشکر کی روانگی کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت و محبت کے ساتھ خود اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور پھر دعائے خیر و برکت کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا۔ یوں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اول سے ہی قدم قدم پر مصائب و آلام کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، مشرکین و مخالفین کے خلاف غزوات ہوں یا کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر اور ہر آزمائش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بے مثال استقامت اور جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آزمائش کی ہر گھڑی میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ و تیار رہے۔ جس طرح مختلف غزوات کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہے اور جسمانی طور پر تکالیف اور ہر قسم کی صعوبتیں و مشقتیں برداشت کرتے رہے، اس سے بھی بڑھ کر قابل ذکر ان کی وہ قربانیاں اور وہ خدمات ہیں جو ہمیشہ ہر موقع پر یہ اپنے مال و دولت کے ذریعے انجام دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو دعائے خیر و برکت فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سرعت کے ساتھ ان کے مال میں خیر و برکت کے آثار خوب نظر آنے لگے۔ خوب فراوانی کے اور خوشحالی تھی۔ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے عبد الرحمن بن عوف ہمیشہ اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر، نیز اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، خصوصاً مختلف غزوات کے موقع پر خوب دل کھول کر اور بڑی ہی سخاوت و فیاضی کے ساتھ مال و دولت خرچ کرتے رہے، اور یوں راہ حق میں جسمانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیوں کی بھی ایک طویل داستان رقم کر گئے۔ خصوصاً سن 9 ہجری میں پیش آنے والے تاریخی غزوہ تبوک کے موقع پر جب قحط کا زمانہ چل رہا تھا، مال و اسباب، اسلحہ، خوراک، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے بڑی تنگی و عسرت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اقیہ خالص سونا بطور تعاون پیش کیا تھا، اور پھر یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت مدینہ سے اپنی منزل مقصود یعنی تبوک کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ یہ طویل ترین مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ لشکر تبوک پہنچا تو وہاں ایک اور بڑی فضیلت و سعادت عبد الرحمن بن عوف کی منتظر تھی۔ ہوا یہ، ایک روز جب فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کی غرض سے کچھ دور تشریف لے گئے تھے۔
جبکہ اسلامی لشکر میں موجود سبھی افراد وہاں نماز با جماعت کی غرض سے موجود تھے۔ ایسے میں یہ اندیشہ پیش ہونے لگا کہ کہیں نماز فجر کا وقت نہ نکل جائے۔ اب سبھی لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم سب نے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں نماز قضا کر دی ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے، لہٰذا ہمیں اب نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دیگر کچھ لوگوں کا اصرار یہ تھا کہ ہمیں بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہی صورتحال جاری تھی کہ اس دوران کچھ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے امامت کے لیے خوب اصرار کیا اور پھر تقریباً زبردستی انہیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز با جماعت کا آغاز ہوا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام افراد کی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں اس روز نماز فجر ادا کی، اور یوں اس تاریخی غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اتنی بڑی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا موضوع پسند آیا ہوگا اور آج آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ